ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ صرف قدردان لوگوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ الحمدللہ آپ کو رمضان المبارک کی اس قدر کا پتہ ہے، رمضان کے اس اہتمام کا پتہ ہے۔ آج میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے یہی رکھنے والا ہوں کہ رمضان کی برکت سے ہمارے معاشرے میں کیا برکات ہیں، رمضان کے آ جانے سے ہمیں معاشرے کے اندر کیا کیا فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کیونکہ قرآن مجید کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک گہرا رشتہ اور ایک گہرا تعلق اللہ نے جوڑ دیا ہے، تو اس رمضان کے آتے ہی گناہگار سے گناہگار بندہ بھی قرآن مجید کو کھول لیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت گھروں کے اندر شروع ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت مسجدوں میں شروع ہو جاتی ہے، اور جانتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، اس رمضان المبارک کی برکت سے آپ کے گھروں میں جب تلاوت قرآن کا اہتمام ہو جاتا ہے، اور خواتین اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھر میں قرآن مکمل کریں، مرد حضرات دکانوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، تو جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے ان گھروں میں اللہ کی برکت جانتے ہیں کیسے نازل ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صحابہ کو ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے، اس کا مفہوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھروں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی نفل نماز پڑھی جاتی ہے، اور جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، آسمان کے فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو وہ گھر ایسے روشن نظر آتے ہیں جیسے انسانوں کو آسمان پر ستارے روشن نظر آتے ہیں۔ یہ رمضان کی برکت سے آپ کے گھروں کا نور بڑھ جاتا ہے، آپ کے گھروں کی روشنیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ روحانی طاقت ہے، یہ وہ روحانی روشنی ہے جسے ہم اس آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، مگر فرشتے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں اس کا یقین اس لیے ہے کہ ہمیں یہ بتانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ نمبر 2، یعنی پہلا فائدہ کیا ہوا رمضان کا کہ رمضان سے قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھروں کی برکت، ہمارے گھروں کا نور بڑھ گیا، ہمارے گھروں میں روحانیت پیدا ہو گئی۔ نمبر 2، اسی رمضان المبارک کی آمد میں حفاظ اکرام میں سے بہت سے حافظ قرآن ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں قرآن سناتے ہیں، اس سے اور زیادہ گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور زیادہ گھروں کی روشنیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ حافظ قرآن سے پوچھ کے دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ان حافظوں سے اور قرآن کے قاریوں سے لیا ہے، اس پر میں ایک پورا تفصیلی جمعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اصل میں قرآن کے محافظ یہ پرنٹنگ پریس والے نہیں، اصل میں قرآن کے محافظ کون ہیں؟ جنہوں نے سینوں میں اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اگر یہ رمضان المبارک کا ماہ مبارک نہ ہو تو آپ یقین مانیے کسی حافظ سے، کسی حفاظ کے استاد سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، سینکڑوں حفاظ ہیں جو صرف رمضان کی وجہ سے قرآن یاد رکھے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے رمضان المبارک میں پورا قرآن قیام اللیل میں سنانا ہوتا ہے، یہ پورا قرآن سننا ہوتا ہے۔ اس رمضان کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت بھی کی، اور پھر جو اللہ نے قرآن مجید کی ذمہ داری حفاظت کے بعد یہ لی کہ انا علینا جمعہ وقرآنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن آپ پر نازل کر دیا، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کو جمع بھی رکھیں گے، اور صرف یہی کافی نہیں بلکہ قیامت تک اس قرآن مجید کو لوگوں کی زبانوں سے پڑھنا اور پڑھوانا یہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ اس قرآن، اس رمضان کی برکت سے جو آپ راتوں کو قیام کرتے ہیں نا، جو آپ امام کے پیچھے صلاۃ التراویح جسے کہا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں، اسے صرف محض صلاۃ التراویح نہ سمجھیے، یہ قرآن کی محافظ نماز ہے، یہ حافظوں کو قرآن یاد کروانے والا مہینہ ہے، اور یہ قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کروانے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ نمبر 3،
اسی ماہ مبارک کے اندر چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی، اور قربان جائیں ہم کتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہوں، ہم کتنے بھی کمزور ایمان کیوں نہ ہوں، مگر ہمیں پھر بھی یہ نسبت جو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس نسبت کی وجہ سے بہت سے کام ہیں جو ہم کر جاتے ہیں، بہت سے اعمال ہیں جو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر کثرت سے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک کے اندر اس طرح ہوا کرتی تھی کہ اگر کوئی مثال سے سمجھانا چاہے تو جیسے تیز ہوا آندھی چلتی ہے نا، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت کیا کرتے۔ سو اس مہینے کے اندر آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ زکوٰۃ کے مال میں سے بہت مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس زکوٰۃ کے خرچ کرنے سے، صدقہ کے خرچ کرنے سے انسان کو انسان کا درد محسوس ہوتا ہے، انسانیت زندہ ہوتی ہے، غریبوں کا مداوا ہوتا ہے، غریبوں کی مسکینوں کی داد رسی ہوتی ہے۔ راشن بیگ تقسیم کرنے کے لیے جب مالدار لوگ غریبوں کے دستک دیتے ہیں تو انہیں غریبوں کے دکھ اور درد کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر سے اس ماہ مبارک کے اندر بخل ختم ہو جاتا ہے۔ بخل وہ بیماری ہے جس نے ہم سے پہلی قوموں کو ہلاک کروا دیا۔ ہمارے دلوں کے اندر سے حرص، طمع اور لالچ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے جب انسان اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرتا ہے۔ اس رمضان المبارک کی یہ برکت بھی میں نے دیکھی ہے کہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے اور پھر اللہ رب العزت خرچ کرنے والوں کو اور نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو اور نواز دیتا ہے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا، لم نقضت المال بالصدقہ، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ یہی کافی نہیں ہے، نمبر 4 یہی لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دے کر آزمایا ہے، یہ بہت سے ایسے کاموں پر مال خرچ کرتے ہیں جو دین کی اشاعت کے لیے کام ہے۔ مدارس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، دین کے فروغ اور دین کی اشاعت کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے۔ گویا اس ماہ مبارک کا چوتھا فائدہ جو مجھے نظر آیا وہ کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے آپ کے دین اسلام کی اشاعت کو فروغ ملتا ہے۔ آپ کے کتنے مدارس ہیں جو اس رمضان المبارک کے اندر اپنا بجٹ بنا لیتے ہیں، اس رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے ممالک سے لوگ الحمدللہ پاکستان کے اندر آ کے جو ہے وہ مال لے کر جاتے ہیں۔ آپ اس میں قطعاً تنگ نظری نہ کیا کریں اور قطعاً تنگ دلی کا شکار نہ ہوا کریں۔ اسی ماہ مبارک کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کے وطن عزیز میں دین کو اور دین کی اشاعت کو فروغ دیا ہوا ہے۔ یہی کافی نہیں ہے، آگے چلیے۔ اس ماہ مبارک کی برکت ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ انسانوں کے دلوں کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ آج وہ معاشرہ جو فیس بک کے اوپر ہمیں ایک طوفان بدتمیزی برپا کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ معاشرہ جو دن بدن بد اخلاقی اور بدتمیزی کی طرف تیزی سے گرتا چلا جا رہا ہے، اس ماہ مبارک کی برکت سے اس معاشرے کے اندر حیا کا عنصر بیدار ہوتا ہے، اور گناہگار سے گناہگار شخص بھی اس مہینے میں گالی دینے سے ڈرتا ہے، اس مہینے میں کسی کا گریبان پکڑنے سے ڈرتا ہے، اس مہینے میں کسی پر ظلم کرنے سے ڈرتا ہے۔ کیوں کہ وہ خود نہ بھی ہو لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے روزہ نہ رکھا ہو، میں روزے دار کو تنگ کروں، یہ اس کی حیا بھی گوارا نہیں کرتی، مسلمان ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ روزہ رکھنے والوں کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی وہ برکت بھی ہمیں نظر آتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تیرا روزہ ہونا، اگر کوئی تیرے ساتھ بحث کرنے کی کوشش کرے، اگر کوئی تیرے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کرے، کوئی تیرا ہلکا پھلکا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں کوئی تیرا دنیاوی نقصان ہو جائے اور کوئی تجھ پر چڑھ دوڑے، تو تم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے اوپر گالی، اس کے اوپر آواز نہ کسنا، بلکہ کہنا میں روزے سے ہوں، میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
میں روزے سے ہوں، میں تجھے جواب نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں، میں تجھے گالی نہیں دے سکتا۔ جب وہ بندہ یہ کہتا ہے تو کہنے والے کو بھی اس کہنے کی حیا مار جاتی ہے، لوگوں کے اندر حیا کا عنصر اس رمضان المبارک کی برکت سے بیدار ہوتا ہے۔ پھر یہی کافی نہیں، آپ آگے چلیے، یہ وہ حالات ہیں جو معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج اس دور میں جب مغرب کی تقلید اور یورپ کی تقلید نے ہمیں نفسا نفسی سکھائی ہے، ہمیں یہ سکھایا ہے اس معاشرے نے کہ اگر کوئی مہمان بھی آئے تو وہ اپنا کھانا خود ساتھ لے کر آئے، یہ معاشرہ ہم چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی قسم اس رمضان المبارک نے تمہارے اندر اجتماعیت پیدا کی ہے۔ اور یہ اجتماعیت جانتے ہو کیسے پیدا کی ہے؟ کہ ہر گھر کے اندر جب گھر والے مل بیٹھ کر افطاری کے دسترخوان پر اکٹھے افطار کرتے ہیں، جب سحری کے دسترخوان پر اکٹھے سحری کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابی آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھانا تو بہت کھاتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، پیٹ ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا، دل کرتا ہے اور کھاتا چلا جاؤں۔ ہم کھاتے ہیں مگر ہماری طمع ختم نہیں ہوتی، ہماری ہرس ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو تھوڑا کھائے اور تھوڑے کھانے سے اللہ تیرا پیٹ بھر دے اور تیرے کھانے میں برکت آ جائے، تو سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھایا کرو، ایک دسترخوان پر کھانے سے اللہ کھانے میں برکت نازل فرما دیتا ہے۔ بتاؤ، سحری اکٹھے کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ افطاریاں اکٹھے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ عام روٹین سے ہٹ کے رمضان المبارک کے اندر گھروں میں مل بیٹھ کر کھانا کھانا، اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے، جس سے گھروں میں برکت نازل ہو جاتی ہے، جس سے کھانوں میں برکت نازل ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے اللہ نے سحری کے کھانے میں برکت رکھ دی ہے۔ یہ برکت اجتماعیت پیدا کرتی، مسجدوں کی رونقوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے، یہ رمضان المبارک کی برکت ہے، وگرنہ انسان سستی کا شکار ہوتا ہے، کر لیں گے، ٹھہر جاؤ، یہ ہے وہ ہے۔ مگر جب رمضان آنے والا ہوتا ہے، مسجدوں کی انتظامیہ کو بھی فکر لگ جاتی ہے، اے سیوں کی سروس کروا لو، کسی کی رنگ ہونے والا ہے روغن کروا لو، کوئی آلٹریشن ہونے والی ہے، کوئی رینوویشن ہونے والی ہے، وہ کروا لو۔ مجھے بتائیے 95% مساجد صرف رمضان المبارک کی برکت سے رینوویٹ کر دی جاتی ہے کہ نمازیوں نے آنا ہے، ان کی سہولیات، نمازیوں کو تنگی نہ ہو، روزے داروں نے آنا ہے، ان کو تنگی نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے رمضان کی برکت سے آپ کے کام سنوار رہے ہیں، یہ اللہ نے رمضان کی برکت رکھی ہے کہ آپ کے کام جو ہے وہ سنورتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا فیض ہے جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی دائیں بائیں ہیں۔ اور یہی کافی نہیں ہے، آگے چلیے، کیا یہ برکت کم ہے رمضان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں بیٹھے ہوئے روزے دار، یہ دارالسلام کے اندر بیٹھے ہوئے گناہ گار مجھ جیسے، کیا رمضان کی اس برکت سے فیض یاب نہیں ہو رہے کہ ان دنوں کے روزے رکھنے کے بعد اگر اگلے رمضان تک کبائر سے بچتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پورے سال میں صغائر کو خود بخود معاف کرتا رہے گا۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، انسان کبائر سے بچتا رہے۔ یہی کافی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے آپ کے، اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ، ریاکاری مقصد نہ ہو، کسی کو دکھلاوا مقصد نہ ہو، جو کہ الحمدللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے اندر کثیر تعداد ابھی ان لوگوں کی ہے جو روزہ پورے خلوص سے رکھتے ہیں، پورے اہتمام سے رکھتے ہیں، ریاکاری کی نیت سے نہیں رکھتے، یہ لوگ زیادہ ہیں۔
تو الحمدللہ وہ لوگ بھی زیادہ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ اس رمضان کی برکت سے بخش دیتا ہے، اس رمضان کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی رمضان کی برکت ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک ہلکا پھلکا سا محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ رمضان کا سکون ایسے ہی نہیں بڑھ جاتا، یہ مسجدوں کی رونق ایسے ہی نہیں بڑھ جاتی۔ پہلے روزے کے ساتھ ہی جب آپ کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں تو دل مسجد کی طرف دوڑنے لگتا ہے، شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں تو خون کے اندر گردش، وہ گناہوں کی گردش کمزور پڑ جاتی ہے، بھوک اور پیاس آپ کو دنیا سے دور کرتی ہے، اور یہ قرآن یہ آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے، اور یہی کافی نہیں ہے، وہ برکت بھی آپ کو رمضان کی سعادت سے ہی حاصل ہوگی، رمضان المبارک سے ہی آپ کو وہ برکت ملے گی جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہوں گے، تب ایک پکارنے والا پکار کے کہے گا، ایک پکار آئے گی، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا، یہ جنت کا باب الریان تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے، سارے روزے دار اس سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ روزے داروں سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ روزے داروں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ روزے داروں کو پروٹوکول دینے کے لیے اللہ نے جنت میں ایک دروازے کا نام ہی باب الریان رکھ دیا ہے، جس دروازے سے اللہ صرف روزے داروں کو داخل کرے گا، صرف روزے کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ رب العزت باب الریان سے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دروازے سے ضرور بضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، یاد رکھیں اللہ نے جنت ہمیں نہیں دینی تو کس کو دینی ہے بتاؤ؟ ہمیں دینی ہے اللہ نے جنت انشاءاللہ، اور لینی ہے ہم نے اللہ سے جنت انشاءاللہ۔ گو ہم گناہ گار صحیح، ہم خطا کار صحیح، لیکن امید ایک ایسی کرن ہے کہ اللہ نے امید کی نعمت انسان کو ایسی دی ہے، یاد رکھ لیں یہ بات، امید ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ ڈاکٹر جواب بھی دے دینا کہ تمہارے مریض نے بچنا نہیں، تب بھی دل کے کونے میں انسان کہہ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے بچ ہی جائے۔ بتائیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دل کے ایک کونے سے آواز آ رہی ہوتی ہے یار ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اللہ معجزہ کر سکتا ہے۔ وہ پیپر جتنا مرضی گندا کیا ہو نا اسٹوڈنٹ نے، جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا اس کو امید ہوتی ہے کہ شاید کے پاس کر ہی دے ٹیچر، شاید ٹیچر کو ہی ترس آ جائے، وہ میرا پیپر گم ہو جائے، میں ایسے پتہ نہیں کیا کچھ انسان سوچ۔ کیوں؟ اللہ نے امید کا جو ایک نعمت، امید کی ایک روشنی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے مومنو اللہ کی رحمت سے تمہیں کبھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے، مومن نا امید نہیں ہوتا ہے۔ کبھی نہ سوچنا کہ تمہیں جنت نہیں ملے گی، ملے گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ رب العزت سے ہمیں یقین ہے، اور یہ امید وہ نعمت ہے جو آخر تک مومن کو تازہ دم رکھتی ہے۔ تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ جو ہمارے اندر الہیت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بہار جو آپ نیکیوں کی بہار دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں کتنے ہی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر مسجد کا رخ کیا، یہ بھی رمضان کی برکت ہے کہ رمضان میں مساجد کے اندر درس و تدریس کا اہتمام زیادہ ہو جاتا ہے، تاک راتوں کے اندر درس و تدریس کا اہتمام زیادہ ہو جاتا ہے، واعظ زیادہ ہوتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں مسجد میں آئے اور انہوں نے کوئی تقریر سنی، کوئی بات اللہ کے نبی کی، کوئی قرآن کے الفاظ سنے، ان کے دل پہ اثر کر گئے، اور ساری زندگی کے لیے ان کا رخ بدل گیا، ساری زندگی کے لیے وہ اللہ والے ہو گئے۔ اس رمضان المبارک کی برکت سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ پھر یہ بھی سعادت اس رمضان میں ہی ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ ہماری عمریں کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ایوریج لائف پوری دنیا کے اندر جو کر دی گئی، یہ تو پولوشن کی وجہ سے اور ہماری اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارا پاکستان کا گراف تو اب شاید 60 سے بھی نیچے آ گیا۔ لیکن چلو کوئی بہت بھی جی لے گا تو کتنا جی لے گا، 100 سال، وہ بھی پہلے، اب نہیں، تو 60-70 سال کی عمریں ہیں۔ لیکن کیا یہ رمضان کا فیض نہیں؟
کیا یہ رمضان کی برکت نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ہمیں ایک رات، صرف ایک رات، یار سوچو تو صحیح، ایک رات ہوتی کیا ہے؟ ایک رات ہی ایسی دے دی کہ اگر اس رات میں ہم عبادت کر لیں 1000 مہینوں کے برابر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ عمر 60 سال ہے، عمر 60 سال ہے، اور 60 سال میں کتنی وہ راتیں آئی ہوں گی اور کہاں تک وہ ثواب پہنچ گیا۔ گویا سابقہ امتوں میں اگر 1000 سال بھی کسی کی عمر ہو نا، 1000 سال بھی، تب بھی اس امت کے 60 سالہ بوڑھے کے وہ مقابلے میں عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس امت پر احسان کیا ہے، اور اس رمضان کی برکت سے یہ احسان، اس رمضان المبارک کی برکت سے یہ فیض ہمیں حاصل ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات، جسے لیلۃ القدر، قدر کی رات کہا جاتا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اللہ رب العزت نے اس ایک رات کو قرار دے دیا ہے۔ اور یہی کافی نہیں ہے، جب تم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہو، جب تم اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تم نے بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، خود کو روکا بھی، صبر بھی کیا، برداشت بھی کیا، لیکن جانتے ہو اللہ رب العزت تمہارے اس روزے کی پھر قدر اور بڑھا دیتا ہے۔ اس رمضان کے روزے کی قدر اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا بندہ جب کوئی نیکی کرے گا، یہ نماز پڑھے گا، یہ صدقہ کرے گا، یہ زکوٰۃ دے گا، یہ سچ بولے گا، یہ کسی سے اچھی بات کرے گا، جب میرا بندہ کوئی ایک نیکی کرے گا نا تو تم اس کو ضرب دینا اور ایک کی بجائے 10 نیکیاں لکھ دینا۔ یہ ایک کرے گا، تم نے کتنی لکھ دینی؟ 10 لکھ دینی ہے۔ اچھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا، ہے میرے فرشتوں، جب میرا بندہ روزہ رکھے گا نا تو تم نے صرف یہ لکھنا ہے کہ اس نے روزہ رکھا تھا، یہ آگے اس کا ثواب نہیں لکھنا۔ عام نیکی میں ایک کرے گا 10 گنا ثواب لکھ دینا، جب روزہ رکھے گا تو آگے ثواب نہ لکھنا۔ کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کی جزا بھی قیامت والے دن میں عطا کروں گا، میں بطور خاص عطا کروں گا۔ اور میں یہاں وہ بات کہا کرتا ہوں کہ بادشاہ جب نوازا کرتے ہیں تو وہ اپنی شایان شان عطا کرتے ہیں، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہوتا ہے وہ اسی شان سے نوازتا ہے نا۔ کوئی بادشاہ اگر کسی کو 1 اشرفی دے دے تو یہ تو بادشاہ کی اپنی انسلٹ ہے نا۔ بادشاہ کے دربار میں کوئی کچھ لینے آئے اور بادشاہ اس کو کہے یار اس کو 1 اشرفی دے دو، یہ بادشاہ کی توہین سمجھی جائے گی۔ اللہ رب العزت روزے داروں کو جب نوازے گا تو وہ نوازش کوئی کم نہیں ہوگی، وہ اس کے شایان شان ہوگی۔ اور روزے داروں، تمہارا شوق کیسا ہونا چاہیے؟ تمہارے اندر شوق میں اضافہ ہو جانا چاہیے۔ کل قیامت کے روز روزے کا اجر اللہ رب العزت اپنے پاس سے بطور خاص تمہیں عنایت کرنے والا ہے۔ اور یہی کافی نہیں، آگے چلیے، اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں روزوں کی برکت سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے اوپر ایمان والو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے فرض کیے، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کی بہت سی تعریفیں محدثین نے کی ہیں۔ ایک وہ بڑی معروف تعریف ہے جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے صحابی سے سوال کیا تو انہوں نے کہا، یا امیر المومنین، اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تقوی کیا ہے
تو میں اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ کبھی آپ کسی تنگ راستے سے گزرے ہوں اور اس راستے کے دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہوں تو آپ اپنے کپڑوں کو کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے گزروں گا کہ کہیں کسی جھاڑی میں پھنس کے میرے کپڑے پہ خراش نہ آ جائے، میرا کپڑا پھٹ نہ جائے۔ تو انہوں نے کہا بس یہی تقویٰ ہے کہ اللہ رب العزت کے منع کردہ چیزوں سے انسان خود کو اس طرح سے بچا کے نکلے۔ ایک تو یہ تقویٰ ہے، اور دوسرا جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ فیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ایمان، یہ یاد رکھ لیجئے یہ بات، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر موجود ہے کہ ہمارا ایمان یہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، ایمان ہمیشہ ایک جتنا نہیں رہتا۔ مشہور روایت ہے نا نافق الحنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں منافق ہو گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، انہوں نے کہا میں بھی ایسے ہی لگتا ہے مجھے بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں منافق ہو گئے؟ کہا آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بس آپ ہی آپ ہیں، دین ہی دین ہے، سب کچھ اللہ ہی اللہ۔ جب گھر میں بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں وہ کیفیت نہیں رہتی، مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہاری کیفیت ہمیشہ ایسی رہے فرشتے راستوں میں آ کے تم سے مصافحہ کیا کریں۔ ایمان تقویٰ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، یہ اپ ڈاؤن ہوتا ہے، اور رمضان کی برکت سے یہ بوسٹ ہوتا ہے، رمضان کی برکت سے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ اس کو محسوس کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اس کی ایک ٹپ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے تقوی کے معیار کو چیک کر سکتے ہیں۔ آپ امیجن کیجئے کہ جس بندے سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے کسی دوست سے، حلال محبت، جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، اس کے بارے میں آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ آپ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ اس سے کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ آپ سے ناراض ہو جائے، کبھی چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ ہمیشہ اس کو خوش رکھنے کی، خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے آپ اس کو تحائف دیتے ہیں، اس کے لیے آپ اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے آپ اس کو وقت دیتے ہیں، آپ اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اپنے بہت محبوب شخص سے اگر آپ کبھی رسپانس نہ لے پائیں، ایون کہ اگر آپ کبھی اس کو کال کریں نا اور وہ بیک کال نہ کرے تو کتنی بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے آپ کے اندر، اگر آپ اس کو میسج کریں اور وہ رپلائی نہ کرے تو کتنے بے چین ہوتے ہیں آپ، اور شیطان پتہ نہیں کیسے کیسے تصورات آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو، کہیں ایسے نہ ہو، کہیں ویسے نہ ہو، میرا بچہ ہے فلاں جگہ پڑھنے گیا ہے جواب نہیں دے رہا، فون نہیں اٹھا رہا، کوئی مصیبت نہ آ گئی، کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر انسان رسپانس کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ اسی کیفیت میں آ جاتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، وہ ڈرتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور جانتے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کو پکارتا ہے تو اسے رسپانس بھی محسوس ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسے پتہ چلتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسے پتہ چلتا ہے میری صداؤں کو میرا رب سن رہا ہے، میری دعاؤں کو میرا رب قبول کر رہا ہے، اسے اپنی دعائیں قبول ہوتی نظر آتی ہیں۔ یہ کیفیت اگر کوئی پیدا کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ روزہ ہے لعلکم تتقون، جو تمہارے اندر تقویٰ پیدا کر دیتا ہے، جو تمہارے اندر تمہارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو محسوس کرنے لگ جاتے ہو۔ اور پھر رات کی عبادت یہ رمضان المبارک کا تحفہ ہے، یہ رمضان المبارک کا تحفہ ہے، وہ جو میں نے اقبال کی نظم بھی آپ کے سامنے رکھی تھی نا، آذان واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ اگر اس انسان کو رات کو اللہ کے سامنے جھکنے کی لذت کا پتہ چل جائے، ثریا ستارہ کیا ہے، انسان اس سے بھی اونچا مقام پا لیتا ہے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے فی جوف اللیل الآخر، جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے. یہ سحری سے کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے، آج کل سافٹ ویئر موجود ہیں، ان میں دیکھا جا سکتا ہے ثلث اللیل کا ٹائم کیا ہے. یہ وہ وقت ہے جب اللہ بندے کے بہت قریب ہوتا ہے. اور بندہ اپنے رب کے کیسے قریب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ ساجد، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. یہ رمضان کی راتوں میں اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرو کہ رات کے تیسرے پہر میں سجدے میں جا کر اللہ کا قرب محسوس کرنے کی کوشش کرو. وہ تمہیں عطا کرے گا، وہ تمہیں نوازے گا، وہ نوازنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. یہ ہے تقویٰ. تو پھر کیوں نہ ہم کہیں اس بات کو بھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر نبوی پر قدم رکھتے ہوئے کہی تھی کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص، بڑا ہی کم ظرف ہے وہ شخص. اچھا، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انسان کو اپنی فیلنگ سے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اپنے احساسات اور جذبات سے اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا تو یہ احادیث اور یہ قرآن کی آیتیں اس کے روح میں اترتی ہیں. وگرنہ گناہوں کی دلدل میں تو ایسے دھنسے ہوئے ہیں کہ اب تو قرآن کا اثر بھی محسوس نہیں ہوتا. اب تو احادیث کی وہ روح اور وہ جان بھی ہمیں ہمارے سینوں میں ہی اٹک جاتی ہے، ہمارے دل تک نہیں اتر پاتی. آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، اگر آپ کو کوئی کبھی انفارمیشن ملے، خواتین کو ملے کہ فلاں دکان کے اوپر بڑی ہی زبردست آفر لگی ہے، بڑی زبردست سیل لگی ہے، آپ کو کوئی ڈیلر آ کے بتائے کہ فلاں پلاٹ بڑا سستا مل رہا ہے، بندے نے جانا ہے، انہوں لوڈ ہے، پیسے دی، بڑا سستا مل رہا ہے. اچھا، آپ کو آ کے کوئی بتائے یار فلانے کپڑے کی لاٹ ہے، یار فلانی چیز ہے بڑے وارے کی مل رہی ہے، ابھی لے لو، ابھی لے لو، بڑا فائدہ ہوگا. آپ کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں یار اچھا چل لے لیں گے، کر لیں گے، یہ کر لیں. آپ نا ٹال مٹول سستی کاہلی میں وہ دن گزار دیں. خواتین وہ اس دکان پہ نہ جا سکیں، اگلے دن آپ جائیں اور آپ کو کوئی بتائے وہ سودا بک گیا. آپ کو اپنے اوپر کتنا غصہ آتا ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے. او ہو، پھر آپ طرح طرح کی باتیں سی، یار میں کل آیا ہوں اتنا فائدہ ہو جانا سی. یار آپ کو غصہ بھی آتا ہے، آپ کو نا امیدی کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے. حالانکہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، لیکن چونکہ ہم نے خود سستی، خود کاہلی کی ہوتی ہے نا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم اس نفع سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہم خود کو کوستے ہیں کہ نہیں کوستے؟ بتائیں. ہم کہتے ہیں یار میں بس انج کر لیا، میں انج کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ رمضان جو اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکا وہ خود کو کوسنے والا ہے، وہ کوسے گا خود کو. ہائے یہ آیا تھا میں نمازیں نہیں پڑھ سکا، ہائے یہ آیا تھا رمضان مجھے بینیفٹس مل رہے تھے، رب کی رحمت جوشوں پہ تھی، رب کی رحمت کے اعلانات آسمان دنیا پہ آ کے فرشتہ کرتا تھا. یا باغی الخیر اقبل، آجا نیکی کی طرف آجا، چھوڑ دے گناہ، چھوڑ دے اس موبائل کی جان اور چھوڑ دے یہ ڈراموں کی جان، آجا اس نیکی کی طرف. یہ مہینہ تیرے رب کی رحمتوں کا مہینہ ہے. میں نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص اپنے اوپر افسوس کرے گا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی اس دعا کے اوپر کہا تھا آمین. یہ ہے رمضان جسے ہم گزار رہے ہیں الحمدللہ، چلتی سانسوں کے ساتھ گزار رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں رہے، اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا حق ادا کر کے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے. اور ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. کوشش کیا کریں اس مہینے کو
زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کرنے کی، زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں. اس کے لیے کچھ چیزوں کا اہتمام کریں. اپنے اندر جس طرح آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اپنے غصے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. اپنے مخالف کو معاف کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. جب آپ، افسوس تو یہ ہے کہ اب ہماری افطاریاں بھی موبائل پہ ہیں، ہماری سحریاں بھی موبائل پہ ہیں. چھوڑ دیں اس موبائل کو. افطاری سے 15 منٹ پہلے بین کر دیں اپنے گھر میں، ہر بچے کے لیے، ہر بچے کے اوپر بین کر دیں کہ 15 منٹ پہلے سب موبائل بند کر کے جمع کروا دو، کسی کو موبائل کھولنے کی اجازت نہیں ہو. وضو کر کے افطار اور سحری کے دسترخوان پر گھر کے سارے افراد وضو کر کے بیٹھے. نمبر 1. نمبر 2، افطار سے پہلے دعا کریں، مل کر سارے دعا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا افطار کے وقت اللہ رد نہیں کرتا. روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اور افطار کا وقت سارے مل کر بیٹھ کر افطار کرو. پھر افطار کرنے کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا ایک کھجور کھانے کے بعد یہ دعا اونچی آواز سے پڑھو تاکہ تمہارے بچوں کو یہ دعائیں یاد ہوں، تمہارے بچے اسلامی آداب سیکھیں. وہ انٹرنیٹ اور دیکھ دیکھ کے موبائل اسلامی شعار بھولتے چلے جا رہے ہیں، وہ اسلامی ریت اور رواج بھولتے چلے جا رہے ہیں. بٹھاؤ ان کو اپنے ساتھ دسترخوان پر اور بتاؤ ان کو یہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہے. سنت کے مطابق روزہ کھجور کے ساتھ پانی کے ساتھ کھولو. اور پھر ہر وہ بچہ جو 7 سال کی عمر کا ہے اسے افطار کے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھواؤ. کچھ اہتمام کرو اپنے گھروں کے اندر سحریوں میں، افطاریوں میں، تاکہ تمہیں رمضان کی برکت حاصل ہو. مل بیٹھ کر قرآن پڑھو. افطاری میں ایک آیت پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو. ایک گھر کا بڑا بیٹھ جائے اور وہ آیت پڑھے اور ایک اس کا ترجمہ کر دے بس. ایک حدیث پڑھے اس کا ترجمہ کر دے بس. ایک واقعہ سنا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ان چیزوں کو اپنے گھروں میں عام کریں، گھروں کے اندر تعلیم کا رواج لائیں. اس سے آپ کو رمضان کی برکت محسوس ہوگی، رمضان کا فیض جو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر جاری کیا ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.